نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید احشر الذین ظلموا و ازواجہم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ یہ جو درود ہے نا، درود محمد اور آل محمد پہ، یہ قطعی القبول ہے۔ میں سادہ کرتا ہوں، یعنی کوئی بھی عبادت ہو، فرض کریں نماز انسان ادا کرتا ہے، نماز تو کسی نمازی کے پاس کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس، کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ نے اس کی نماز قبول کی۔ فویل للمصلین، اللہ قرآن میں کہتا ہے بے شمار نمازی ایسے ہیں اگر ان کے دل میں ریا آ گئی تو نماز پڑھ کر بھی ہلاکت۔ کسی روزہ دار کے لیے یہ کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس، کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ نے اس کا روزہ قبول کر لیا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے بے شمار روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بے شمار حاجی ایسے ہیں کہ جن کو سفر کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ دنیا میں فقط ایک ہی عبادت ہے، محمد اور آل محمد پر درود، یہ قطعی القبول ہے۔ نہیں سمجھے؟ اگر کوئی درود پڑھے نا ریا کے لیے، یار دکھلانے کے لیے، پھر بھی قبول۔ کوئی اوپر سے پڑھے پھر بھی قبول، کوئی اندر سے پڑھے پھر بھی قبول، کوئی چور پڑھے اس کا بھی قبول، کوئی ڈاکو پڑھے اس کا بھی، کوئی زاہد پڑھے اس کا بھی، کوئی عابد پڑھے اس کا بھی، کوئی علامہ پڑھے اس کا بھی، کوئی جاہل پڑھے کوئی اس کا بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا ہر عبادت ہم کرتے ہیں، تو نے کسی عبادت کی گارنٹی نہیں دی، درود کی گارنٹی دے رہا ہے، یہ قطعی القبول ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر عبادت میں انسان فاعل ہوتا ہے، یعنی میں نے نماز پڑھی، میں نمازی، یعنی میں نمازی فاعل بن گیا، میں نے پڑھی نا نماز میں ہوں، آپ نے پڑھی آپ نمازی، میں نے حج کیا میں حاجی، آپ نے حج کیا آپ حاجی، آپ نے سخاوت کی آپ سخی، آپ نے روزہ رکھا آپ صائم۔ ہر عبادت میں مولا میں تھا۔ جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے کا وقت آیا تو نے کہا تو نکل۔ نہیں سمجھ رہے یار؟ اچھا میں سمجھاتا ہوں، ذرا درود پڑھے، درود پڑھے۔ یارو بڑی عجیب بات نہیں یار، میں مشکل حالات میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھیں، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ۔ نہیں سمجھ رہے بات؟ آپ نے کہا بھی اللہم، اے ہمارے اللہ، صلی علی محمد و آل محمد، تو محمد اور آل محمد پہ تو پڑھ۔ بولو یار، میں اور آپ ہیں ہی نہیں۔ عبادت ریجیکٹ ہوتی ہے فاعل کی وجہ سے۔ یار میں جو نماز پڑھ رہا ہوں میری وجہ سے اللہ نماز قبول کرے گا یا رد کرے گا؟ کوئی زید روزہ رکھ رہا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کا روزہ قبول کرے گا یا رد کرے گا؟ کوئی حج کرنے کے لیے چلا گیا اس کی وجہ سے اللہ یا حج قبول کرے گا یا رد کرے گا؟ وہ درود میں اور آپ ہیں ہی نہیں۔ اوئے ہوئے، اللہ نے کہا درود پڑھنا ہے محمد اور آل محمد پہ، تم تو ڈائریکٹ پڑھ نہیں نہ سکتے، تمہارے اندر اتنی حیثیت نہیں، کیپیسٹی نہیں۔ اپنی زبان دیکھ، اپنا کردار دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ۔ ہاتھ بیٹھے ہوئے میرے سر کا تاج، سیدھی سی بات کرنے لگا ہوں، جو اللہ حضرات، جو اللہ براہ راست ڈائریکٹ کسی ایرے گیرے، کسی نتھو خیرے کو ڈائریکٹ محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے نہیں دیتا تو وہی اللہ
محمد اور آل محمد کے درود میں کسی زید بکر کو شامل کیسے کرنے دے گا؟ درود تو درود ہے ہی محمد اور آل محمد میں ہے، تو پڑھو درود ذرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ میرا موضوع نہیں، بس ایک نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ درود فقط محمد اور آل محمد پہ ہے، تیسرے کسی پہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اہل بیت اور صحابہ میں کیا فرق ہے، تو میں کہتا ہوں فرق مراتب تو بے شمار ہیں، لیکن ایک ہی فرق ہمیں درود بتا رہا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ ہاتھ باندھ کے بے شک نماز پڑھیں، یا کھلے چھوڑ کے پڑھیں، یا رفع دین کر کے پڑھیں، یا آمین بالجہر کر کے پڑھیں، کسی بھی سکول آف تھاٹ کے ذریعے پڑھیں، حنفی ہو، شوافی ہو، حنابلہ ہو، مالکی ہو، جعفری ہو، کسی بھی طرح سے پڑھیں۔ آپ ایسا کریں جب نماز میں درود پڑھتے ہیں تو پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی اصحاب محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی اصحاب ابراہیم۔ وہ پڑھو یار۔ اب مولوی صاحب پڑھیں گے، مولوی بتا نماز ہوگی؟ حضرات صحابہ اور اہل بیت میں ایک فرق بتانے لگا ہوں۔ مولوی جی اہل بیت وہ ہیں جن پر نماز میں درود نہ پڑھے تو نماز ہوتی نہیں، اور صحابہ میں پڑھ دے تو پڑھی ہوئی بھی رہتی نہیں۔ اوئے ہوئے 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 یارو میں لڑائی کرنے آیا ہوں، وہ لڑائی نہیں کر رہا یار، اور میں لڑائی نہیں کر رہا، نہ کسی کی گستاخی کر رہا ہوں۔ آپ پڑھ کے بتائیں نا، آپ پڑھیں نا درود، اور یہ پڑھ کے مجھے نماز ذرا قبول کر کے تو دکھائیں۔ اوے مان لے، اوے درود والے اور نہیں۔ آج کل کا جو ہمارا زمانہ ہے، میں آپ کو جنون بات بتانے لگا ہوں، یہ جو ہمارا دور ہے، یہ جو ایٹماسفیئر ہے، یہ جو ماحول ہے، یہاں شیعہ سنی کی جنگ بنا دی گئی ہے۔ یہ نام لیتے ہیں قرآن کا، قرآن کو مانتے نہیں۔ یہ نام لیتے ہیں حدیث کا، حدیث کو مانتے نہیں۔ یہ نام لیتے ہیں بخاری مسلم کا، مانتے نہیں۔ انہوں نے اسلام کو جو بحر بے کنار ایک سمندر ہے، انہوں نے اس کو ندی نالے بنا دیا۔ کوئی بریلی کے پیچھے لگ گیا، کوئی نقش بند کے پیچھے لگ گیا، کوئی سہرورد کے پیچھے لگ گیا، اور ہر بندے نے اپنے پیر، اپنے شیخ کی بات کو قرآن اور حدیث سے بھی مقدم جانا ہے۔ اور میرے سر پہ قرآن رکھو، میں حلفاً کہتا ہوں نہیں مانتے یہ قرآن کو، بالکل نہیں مانتے، کبھی بھی نہیں مانیں گے یہ قرآن کو۔ یہ جو کراچی میں مناظرہ ہوا ہے، میں نے قرآن ہی تو سنایا ہے۔ بولو یار، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، ساری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ میں نے مدار افضلیت قرآن سے ہی تو بیان کیے تھے۔ میرا موضوع تھا کہ پاک محمد کے بعد اللہ نے علی جیسا کائنات میں کوئی بنایا ہی نہیں، اور مولوی صاحب کا دعویٰ تھا کہ نہیں، حضور کے بعد پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، اور معاذ اللہ چوتھے نمبر پہ حضرت علی ہیں۔ مولوی کا یہ دعویٰ تھا، میں نے ثابت کرنا تھا کہ علی سب سے اعلیٰ۔ اب میں نے مدار افضلیت بیان کیے شاہ جی قرآن سے۔ میں نے پہلا مدار افضلیت قرآن سے بیان کیا تھا کہ 15 آیتیں پڑھی تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک بلند درجہ اس کا ہے، رتبہ اس کا ہے جو سب سے بڑا عالم ہے، وہ جو علم والا ہے یار۔ 15 آیتیں میں نے پڑھی، پھر میں نے آقا علیہ السلام کی بخاری مسلم سے حدیث پڑھی جو حضور نے عالم کی افضلیت بیان کی، علم والے کی۔ پھر اس کے بعد آقا کی حدیث، اہل بیت اطہار، صحابہ، محدثین کی آراء اس کے سامنے پڑھ کے سنائی کہ سارے کہتے ہیں کہ علی جیسا عالم کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں نے بیان کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ العلم ستۃ احداث فعلی من خمسۃ احداث۔ بابر بھائی، اللہ نے علم کے 6 حصے کیے، کتنے؟ 6 حصے کیے، 6 میں سے 5 کے 5 علی کو عطا کر دی۔ وَلِلنَّاسِ سُدُسٌ وَاحِدٌ، اور پوری کائنات میں 6واں حصہ تقسیم کیا۔
اور آپ فرماتے والا قد شارک نافی سدسنا، وہ جو چھٹا حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا اس حصے میں بھی علی کا حصہ ہے، اور اس حصے میں بھی علی سب سے بڑا عالم ہے۔ شاہ جی میں نے ایک جگہ یہ حدیث پڑھی، شاید کراچی تھا پروگرام پہ، ایسے میں نے حدیث پڑھی تو ایک چٹ آ گئی، اس چٹ کے اوپر لکھا تھا قاری صاحب کو خدا کا خوف کریں، آپ نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سے بھی بڑھا دیا ہے۔ جو چٹ میں نے وہاں جواب دیا آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کس کا ہاضمہ خراب ہے، کس کو علی کا یہ فضل ہضم نہیں ہو رہا، مجھے نہیں پتا یہ چٹ کس نے لکھی ہے، لیکن جس نے لکھی ہے اسے جواب دینے لگا ہوں۔ ابھی تک تو میں علم بتا رہا ہوں دروازے کا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، میں نے کہا تو اسے دروازے کا علم ہضم نہیں ہو رہا، جب شہر کھولا تو تیرا کیا بنے گا؟ وہاں میں نے کوئی گستاخی اور کوئی بے ادبی نہیں کی، میں نے پہلے شروع میں حلف دیا تھا مناظرے کے، وہاں پھر چونکہ میں نے ثابت کرنا تھا نا کہ 4 کی بات جو ہو رہی تھی، میں نے ثابت کرنا تھا کہ علی سب سے بڑا عالم بھی ہے اور سب سے افضل بھی ہے۔ جب میں نے مولا کا علم بیان کیا قرآن و حدیث سے، اس کے بعد جب کمپیریزن کرنا تھا تو تینوں کا بھی علمی لیول تو بتانا تھا نا۔ وہ بولو یار، وہ پھر ہی پتا چلنا تھا نا کون بڑا عالم ہے یار۔ پھر میں نے بخاری مسلم سے، کن کتابوں سے؟ وہ بولو یار، بخاری مسلم سے پڑھ کے بتایا مولوی جن کو تو علی سے افضل کہہ رہا ہے وہ پڑھ بخاری، پڑھ مسلم کی حدیث نمبر 820، ان کو تو تیمم کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے نزدیک جو مدار افضلیت ہے وہ علم ہے، پہلا نقطہ میں نے بیان کیا، اور علی سے بڑا عالم کائنات میں کوئی نہیں، تو مان پھر علی ہی محمد کے بعد افضل ہے۔ دوسرا نقطہ یہ بیان کر کے بس میں آج ایک موضوع دینے لگا ہوں، بس یہ میں سمری دے رہا ہوں اس مناظرے کی۔ دوسرا جو میں نے مدار افضلیت بیان کیا وہ تھا جہاد۔ میں نے 20-25 آیتیں پڑھی جہاد کی افضلیت پہ۔ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک افضل وہ ہے جو میرے دین کے لیے جہاد کرے، گھر نہ سویا رہے۔ میں نے 15 آیتیں پڑھی یار، میں نے وہاں یہ بیان کیا قرآن کہتا ہے کہ میرے راستے میں اللہ کہہ رہا ہے لڑنے والا، جہاد کرنے والا، قتال کرنے والا بیٹھے کے برابر نہیں۔ وہ جاگو کی ہویا جی، قرآن کہتا ہے بیٹھے ہوئے لڑنے والے سے برابر نہیں۔ میں نے کہا مولوی شرم کر، حیا کر، اوے خدا کا خوف کر، قرآن کے خلاف نہ کھڑا ہو۔ قرآن کہتا ہے لڑنے والے بیٹھے برابر نہیں، لڑنے والا افضل ہے، اور تو اس علی سے جو بدر کا ہیرو، جو احد کا ہیرو، جو خندق کا ہیرو، جو حنین کا ہیرو، جو خیبر کا ہیرو، وہ علی جو ہر جنگ میں لڑ رہا تھا، تو اس مجاہد سے ان کو افضل کہہ رہا ہے جو بیٹھے بھی نہیں بلکہ بھاگنے والے تھے۔ جب میں نے یہ فرار کا لفظ استعمال کیا نا، فرار کا، تو انہوں نے کہا جی بے ادبی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، صحابہ کے لیے کہہ دیا بھاگ گئے۔ اور میں نے کہا قرآن پڑھ، وہاں بھی بھاگنا لکھا ہے، حدیث پڑھ، بخاری پڑھ، مسلم پڑھ، اعلی حضرت سے لے کے تقی عثمانی تک ہر ایک نے یہی ترجمہ کیا۔ مولوی صاحب کہتا ہے اگر آپ نے سنا، نہیں جی آپ کہیں کہ بھاگے نہیں، تشریف لے گئے، کہتا نہیں کہو تشریف لے گئے۔ وہ میں نے کہا اللہ کے بندے، فرار عربی کا لفظ ہے، اس کا تشریف معنی بنتا ہی نہیں۔ اگر میں تشریف کر لوں، جس کو انہوں نے گستاخی بنا کے مجھ پر FIR کاٹی ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں نے کہا اگر میں تشریف کر دوں تو یہ جو اللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 15 میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ پہلے نقطہ سمجھ لو کہ تشریف کہتے کسے ہیں، وہ کہ تشریف کہتے ہیں اس کو، اور پیٹھ کو یار، اور بیک کو پیٹھ کو کہتے ہیں تشریف رکھیں، تو ہاتھ رکھتا ہے بندہ، آئے ادھر تشریف رکھیں، تو یہی تشریف رکھتا ہے نا وہ۔ اس نے کہا تشریف لے کے، میں اللہ قرآن میں کہتا ہے اے ایمان والو جب کافروں سے جنگ کرتے ہو تو اپنی تشریف کافروں کی طرف نہ پھیرا کرو،
اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی باغا نہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ باغا. بولو یار, جب کافروں سے جنگ کرتے ہو تو باغا نہ کرو. میں نے کہا اگر میں تیری یہ بات مان لوں, اچھا ایک بندہ, دو بندے لڑ رہے ہیں, جنگ ہو رہی ہے, جو بندہ بھاگ رہا ہے وہ جس سے ڈر کے بھاگ رہا ہے, بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں, اس کی تشریف کس طرف ہوتی ہے؟ بولو یار. اور جس سے ڈر کے بھاگ رہا ہے اسی کی طرف ہوتی ہے نا, کہ الٹے پاؤں بھاگتا ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 پڑھیں. اللہ نے فرمایا ثم ولیتم مدبرین, تم پھر اپنی پیٹھ کفار کی طرف کر کے بھاگ گئے. یعنی جب بندہ بھاگتا ہے تو کرتا ہے نا اس کی طرف, اور اللہ کہتا ہے نہ کرو. میں نے کہا تو کہہ رہا ہے بھاگنے کو تشریف لے جانا, تو پھر تو تشریف ان کی طرف پھیر دی, اس کو گستاخی بنا دیا. اللہ کہ اس میں گستاخی ہے ہی نہیں, میں نے تشریف کا لفظ بولا ہی نہیں. او یار میں تو کہہ رہا تھا بھاگنا, مولوی کہہ رہا تھا تشریف, اور میں نے تو تشریف کی قرآن سے تشریح کی ہے. جب 15 دن تک اس کو جوتے پڑے, پوری دنیا نے وہ مناظرہ سنا. آپ کو پتا ہے میں قرآن پڑھتا رہا, وہ کس سے سناتا رہا؟ جب ان کی بریلویت کراچی کے سمندر میں نے بہا دی, جب اس کے قصے اور کہانیاں میں نے قرآن اور حدیث کے دلائل کے نیچے دفن کر دیے, جب یہ منہ چھپانے کے لیے ان کو کوئی جگہ نہ ملی, تو پھر یار لوگوں نے انہی کو سارا سال, جن کو کہتے ہیں نبی کے گستاخ ہیں, ان نبی کے گستاخوں کو ساتھ ملا کے کراچی کی سرزمین پہ انہوں نے میرے خلاف FIR کٹوا دی. اس لیے یقین کریں کہ اہل سنت کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ ہم کہاں کھڑے تھے. میں جنون بات بتا رہا ہوں, اس مناظرے کے ثمرات دے رہا ہوں آپ کو پاک منبر پہ ہاتھ رکھ کے. وہ کہتے ہیں ہم کدھر کھڑے تھے, قرآن حدیث کے مقابلے میں ہمارے پاس صرف بابا ہی ہے, یہ ہمارا مسلک کدھر کھڑا ہے, قرآن حدیث کے مقابلے میں قرآن حدیث ہے ہی نہیں ہمارے پاس. یہ ہمیں کیا پڑھایا گیا ہے, یہ کیا سمجھایا گیا ہے. پہلے تو بحث تھی شیعہ سنی میں, اب سنیوں میں یہ بحث چھڑ گئی ہے, اور میں سمجھتا مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ FIR ہوگی, جو بھی ہوگی, میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. میں یہی چاہتا تھا کہ اصل سنیت لوگوں کو پتہ چل جائے. سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں بھی حسین ہو, جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو. اس لیے یہ قرآن حدیث کو بھی نہیں مانتے, ان کو قرآن بھی پڑھ کے سنائے نہیں مانتے, حدیث بھی پڑھ کے سنائے نہیں. ان کے لیے ان کے بزرگ ہی حجت ہے. میں قرآن سناتا کہ نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا ابو بکر افضل ہے, ملا علی قاری نے کہا ابو بکر افضل, میں کہا قرآن کہتا ہے قرآن کی طرف آپ مار. اور مجھے کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا, میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 پڑھی نا, مجھے کہتا ہے جی یہ جہاد والی تو آیت ہی نہیں, جھوٹ بول رہے, یہ جہاد والی ہے جی وسیلے والی. اور میرے پاس ٹیب تھا ایک, میں نے اس سے نکالی آیت نمبر 35, میں نے کہا یہ پڑھ ذرا. اللہ کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو, لیکن اللہ کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو گھر میں سو کر, وسیلہ تلاش نہ کرو میدان میں لڑ کے کرو. اللہ کہتا ہے جہاد میں پہلے لڑو تو پھر وسیلہ تلاش کرو. میں علی کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کا نوکر ہوں. میں کہتا ہوں پاک محمد کے بعد پوری کائنات میں اللہ نے علی جیسا بنایا ہی کوئی نہیں, بلکہ یہ دیکھنے میں دو ہیں, نبی اور علی, حقیقت میں ایک ہے. تو یہ ایک ایسا تعصب ہے کہ آج تک دیکھ لیں جتنی میرے خلاف ویڈیو بنی ہوئی یوٹیوب کھولیں, کوئی ایک بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو نفس مسئلہ پہ بات کر رہا ہو. بس یہی کہہ رہے ہیں صحابہ کی گستاخی ہو گئی. ایک پنڈی کا مراسی ہے حنیف قریشی, اس نے کہا جی اللہ ہی کہہ رہے ہیں نا بھاگ گئے, اللہ کہہ سکتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے. اور میں نے کہا ہم اللہ کا قرآن نہیں پڑھ سکتے, کہتا اللہ کہہ سکتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے. حالانکہ یہ وہی منافق ہے کہ جی ٹی وی پہ پروگرام میں کسی نے سوال پوچھا کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کو جو کافر کہتے ہیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے, تو یہ کہتا ہے, یہ نیٹ پہ پڑھا ہوا ہے, کچھ نہیں ان کو کہنا چاہیے, ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کافر تھے, وہ روایتیں موجود ہیں. تو میں نے اسے کہا تھا, وہ یہ میرا جواب ہے نیٹ کے اوپر پڑا ہوا, میں نے کہا تھا تو کہہ رہا ہے کہ وہ روایتیں ہیں, تو جو میں پڑھ رہا ہوں یہ روایتیں نہیں. وہاں میں نے ایک جملہ بھی کہا اور آج بھی جملہ کہہ رہا ہوں, میں نے کہا پنڈی کے مراسی تو جیلم آ گیا تھا محمد علی مرزا سے ڈرامہ کرنے,
مناظرے کا، جیلم آ گیا تھا، اگر اپنے باپ کا ہے تو گجرانوالہ کے بٹ کا مقابلہ کر۔ میں نے کہا میرے سامنے تجھے بتاؤں کہ مناظرہ کہتے کسے؟ یہ جتنے بھی ہیں لنگڑے لولے سب کو چیلنج ہے میرا، قبروں سے بڑے بھی نکال کے لے آؤ میرے سامنے، بات کریں گے قرآن سے، پوچھیں گے مصطفیٰ کے فرمان سے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے 1000 آیتیں پڑھ سکتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ محمد اور علی جیسا کائنات میں نے بنائی کوئی نہیں۔ میری طرف تجھے بتاؤں، نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے، یہ میری بات لکھ لو۔ جو آپ کو کہتا ہے میرا پرماننٹ چیلنج ہے، ایک ایک بندے کو میں نے کہا، ہشام لائی ظہیر کو میں نے کہا تو آ، اورنگزیب فاروقی کو میں نے کہا تو آ، احمد لدھیانوی کو کہا تو آ، جو بھی اگر علمی جرت ہے تو آ کے بیٹھ بات کو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، گستاخی ہو گئی۔ جج نے مجھے کہا آپ تو اتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ نے گستاخی کیوں کی؟ میں نے کہا یہ تیرے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، موبائل پڑا ہوا ہے، کھول اپنی مرضی کا قرآن، آیتیں میں بتاؤں گا، ترجمہ تو کر۔ اگر میں گستاخ ہوں تو کاٹ FIR اللہ پہ، اللہ ہے گستاخی سے آبا، کاٹ FIR بخاری پہ، کاٹ مسلم پہ، کاٹ ترمذی پہ۔ اگر تیرا یہ معیار بنا تو پھر کوئی ایک امام بھی تیرا نہیں بچے گا۔ میں نے تو قرآن پڑھا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پڑھا ہے، اس لیے یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ قرآن کو مانتے اپنی مرضی سے، یہ حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کو مانتے اپنی مرضی سے۔ ایک اگلا حصہ ابھی اپلوڈ نہیں ہوا، وہ شاید ہوگا بھی نہیں۔ اس نے کہا جی سب سے افضل وہ ہے جو متقی ہوتا ہے، مولوی نے کہا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، وہ اگلا نہیں ہوا۔ میں نے کہا علی امام المتقین ہے، کہتا ہے نہیں۔ پھر جس کے بارے میں انہوں نے کہا، میں نے کہا وہ قرآن سے میں اس کا جواب دیتا ہوں لیکن تجھ سے ہضم نہیں ہوگا۔ زمانہ جو وہ نہیں نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ ذرا صلوات پڑھیں۔ اچھا، قرآن سے اور حدیث سے ایک نقطہ میں اپنے ٹائم کے اندر آپ کو سمجھا کے آپ سے اجازت لوں گا۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ سے، میں بڑی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ کا مہمان بھی ہوں، مہمان سمجھ کے میری گزارشات سن لیں۔ مجھے مجلس کے حوالے سے نہ سنیں، مجلس کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا، جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں، اس میں میں پورا نہیں اترتا، میری بس تبلیغ سن لیں۔ یہ نہ سوچے کہ حضرت صاحب نے ایسا کیوں نہیں کیا، ویسا کیوں نہیں کیا، وہ ہمارے ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارا کچھ آپ کو سنائیں گے، میں بس تبلیغ کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے۔ آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے لیکن میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ اور مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، میں حضور کی سنت کو فالو کرنے والا سنی ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صافات، ایک نقطہ دینا ہے، آپ سارا سال تڑپیں گے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 22 سے لے کے 24 تک 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ بڑی خاص بات ہے یہاں، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کر لیں گے، سارے ظالم، جابر، فاسق، فاجر سارے جمع اکٹھے کر لیں گے، میزان لگ جائے گا، میزان پہ اس کے سارے اعمال تولے جائیں گے، اس کی نیکیاں، اس کے گناہ، ذرہ برابر بھی نیکی وہ بھی، سارا کچھ تول ماپ کر کے۔ بڑی خاص بات ہے، پھر جب فیصلہ ہو جائے گا، جب سرٹیفکیٹ ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے، بھائی یہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کا حقدار بن گیا، یہ جنتی، یہ جہنم کا حقدار بن گیا، یہ جہنمی۔ اب قرآن کہتا ہے فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، جو جہنمی ہوں گے نا، اب فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب وہ جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے، اللہ کہے گا وَاقِفُوهُمْ، میرے فرشتوں ان کو ابھی روکو، اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ابھی ایک سوال رہتا ہے۔
نہیں سمجھ رہے یار. وہ یارو جب میزان پہ سارا تول ہو گیا, حساب و کتاب ہو گیا, فیصلہ ہو گیا, یہ جنتی یہ جہنمی, قرآن کہتا ہے اس کے بعد کوئی سفارش نہیں. جاگو یار, بڑا خاص نقطہ دے رہا ہوں, کوئی سفارش کام نہیں آئے گی, کسی کی سفارش نہیں سنوں گا. قرآن کہتا ہے بس پھر جہنمیوں کو ایسے دھکیل کے جہنم کی طرف, جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے, اللہ کہے گا انہیں روکو. ابھی ایک سوال رہتا ہے مولا, اب سوال کون سا؟ سارے اعمال تل گئے ان کے, نمازیں تل گئیں, روزے تل گئے, حج, عمرے, زہد, ورا, تقوی, طہارت, یکتا بیداری, قیام, رکوع, سجود, تراویحاں, سارا کچھ تل گیا. اب تو یہ جہنم جانے والے ہیں. توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, امام ابن حجر مکی. ان کی کتاب السوائق المحرقہ, حالانکہ یہ کتاب انہوں نے شیعہ کے خلاف لکھی تھی, اور بندہ کوئی چھوٹا نہیں سنیوں میں, بہت بڑا بندہ, خانہ کعبہ کا امام رہ چکا ہے. انہوں نے اس کو روایت کیا جو اب حدیث بیان کرنے لگا ہوں, اور اسی حدیث کو ہماری اہل سنت کے سر کا تاج امام دیلمی, وہ اپنی مسند الفردوس میں اس روایت کو لے کے آئے. اس کی جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 114, بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب. اس کے علاوہ اہل سنت کی 25 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں, وقت بچا رہا ہوں. میرے آقا فرماتے جب اللہ کہے گا میرے فرشتوں ان کو روکو, تو فرشتے کہیں مولا سارا حساب و کتاب ہو گیا, اب تو یہ جانے والے ہیں جہنمی. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقفوہم انہم مسئلون ان ولایت علی ابن ابی طالب. ہائے 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 ہائے, میرے آقا فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں راگو والو, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ وہ جو اعلان کرے گا نا, مجھے پتہ ہے گناہگار ہیں, فاسق ہیں, فاجر ہیں, نافرمان ہیں, نمازیں زیادہ نہیں, روزے نہیں, حج نہیں, عمرے نہیں, صدقہ نہیں, خیرات نہیں, میری تابعداری میں زندگی نہیں گزاری, لیکن ایک موقع دیتا ہوں, بڑا خاص نقطہ سداد کے قدم چوم کے, مولوی جی حساب و کتاب کے بعد دنیا کی کوئی سفارش نہیں چلتی. اللہ کا قرآن کہتا ہے نہ نماز کام آتی ہے, پھر نہ روزہ, نہ حج, نہ عمرے, نہ زہد, نہ ورا. حساب و کتاب کے بعد بھی اگر کوئی سفارش انسان کو جہنم سے بچاتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ علی ولی اللہ کی گواہی ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, فرمایا ان کو روکو. اسی روایت کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی روایت کیا, حضرت ابو بکر صدیق نے بھی روایت کیا. اوے حضرت ابو بکر کو ماننے والو, ان کو مانتے ہو, ان کی کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں کہ فیصلے کے بعد بھی ایک ہی بندہ ہے جو جہنمیوں کو بچائے گا, اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور ایک اور بڑا خاص نقطہ, اسی پہ بڑا خاص نقطہ دینے لگا ہوں. یہ جو آپ سنتے ہیں نا حدیث غدیر, من کنت مولا فاز علی مولا, یہ ادھوری بات سنائی جاتی ہے آپ کو, یہودیوں والا کام کیا جاتا ہے. یہ سناتے ہیں ادھوری, میں سناتا ہوں پوری. میں غدیر نہیں پڑھنے لگا, اپنے موضوع سے ریلیٹڈ ایک جملہ سمجھاتا ہوں. یہ کوئی 50 سے 60 کتابیں اہل سنت کی میرے موبائل میں پڑھی ہیں حوالوں کے ساتھ, بلکہ اس کے اوپر الگ سے میری کتاب بھی ہے. آقا علیہ السلام نے غدیر کے موقع پہ صحابہ سے 3 گواہیاں طلب کی تھی. کتنی بولو ذرا؟ پہلی گواہی نشہد ان لا الہ الا اللہ, صحابہ نے پہلی گواہی دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. دوسری دی تھی محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. جب 2 گواہیاں دی صحابہ نے, آقا علیہ السلام فرماتے ثم ثلاثۃ, اور تیسری. جب تیسری کا پوچھا تو صحابہ کہتے اللہ و رسولہ عالم. یا رسول اللہ تیسری گواہی اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے.
جب میں پڑھتا تھا نا تو ایک سال میں 3 امتحان ہوتے تھے. کتنے؟ پہلا ششماہی، دوسرا نماہی اور تیسرا سالانہ اینول کمپلسری. اگر کوئی بچہ ششماہی میں بھی پاس، نماہی میں بھی پاس، سالانہ میں فیل ہو جائے، پاس ہے کہ فیل؟ یار پہلے 2 میں پاس ہے وہ، آپ کہہ رہے ہیں فیل. آپ کہ وہ پہلے 2 جو تھے وہ فیصلہ کن نہیں تھے، وہ تھے اس کی قابلیت چیک کرنے کے لیے، اس کا میرٹ بنانے کے لیے پہلے 2. وہ جو تیسرا تھا نا وہ تھا حتمی، وہ تھا فیصلہ کن، وہ تھا لازمی. تیسرے میں فیل ہے تو فیل. بولو یار فیل ہے. اگر کوئی بچہ پہلے میں بھی فیل، دوسرے میں بھی فیل، تیسرے میں محنت کر کے پاس ہو جائے، پاس ہے کہ فیل؟ یارو پہلے 2 میں فیل ہے. اگلی بات سن لو اور دلیل سن لو. شیعہ سنی دونوں گروہ کی کتابیں اس پہ اتفاق کرتی ہیں کہ قبر میں بھی سوال 3 ہی ہے. وہ جاگو. لو جی پہلا آ گیا، کوئی شیعہ آیا، کوئی سنی گیا، کوئی اہل حدیث گیا. پہلا آ گیا من ربوں کا، اے مار کے آنے والے بتا تیرا رب کون ہے. بڑی خاص بات ہے جس کا نصیب. اس نے کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اللہ کو پہچان لیا کہ نہیں؟ اگر قبر کے امتحان میں اللہ کی معرفت سے جان چھوٹ جاتی، اوے اللہ کافی والو، وہ اللہ کو تو پہچان رہا ہے. وہ فرشتے نے یہ نہیں کہا کہ جواب آیا جا بھائی موجہ کر. دوسرا آ گیا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر بھی فیصلہ کوئی نہیں. پہلے دونوں پہ فیصلہ ہی کوئی نہیں. اب آ گیا تیسرا من نبیوں کا و من اماموں کا. حضرات انبار لگا دوں گا حدیث کے، وہ تیسرے سوال کا جواب آ گیا تو فیصلہ ہو گیا قبر کے امتحان میں پاس، جنتی. اگر تیسرے کا نہ آیا، رب کا بھی بتا دیا، دین کا بھی بتا دیا، فیل. اس لیے اگر پہلی گواہی لا الہ الا اللہ، اوے لا الہ الا اللہ کافی ہوتا تو حضور ایک ہی گواہی لیتے. اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی سے صرف شرک جاتا ہے. گوندل صاحب ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے، آپ بڑی سٹڈی کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. جب میں یا آپ گواہی دیتے ہیں یا صحابہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو شرک ہی گیا ہے نا. وہ شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کر لینا. ایسا عمل ہے شرک اور کرنے والا ہے مشرک. تو جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، آپ گواہی دیتے ہیں پہلی، تو آپ شرک کا خاتمہ کر دیتے ہیں. پتہ چلا لا الہ الا اللہ سے مولوی جی شرک جاتا ہے، کفر ہے. اچھا میں سادہ کرتا ہوں، یہ لا الہ الا اللہ تو یہودی بھی پڑھتے ہیں، تو کہو ان کو مومن. وہ لا الہ الا اللہ تو عیسائی بھی مانتے ہیں، کہو مومن. نہیں نہ کہتے مومن. جب دوسری گواہی آتی ہے محمد رسول اللہ تو کفر بھی گیا. لا الہ الا اللہ سے شرک گیا، محمد رسول اللہ سے کفر گیا، لیکن نفاق ابھی ہے. اوے منافقت ہے. منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی، منافقت نہ محمد رسول اللہ سے گئی. میرے آقا فرماتے ہیں تیسری، صحابہ کہتے ہیں تیسری پھر اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ سے شرک کا خاتمہ کرنے والوں، محمد رسول اللہ سے کفر کا خاتمہ کرنے والوں، منافقت تمہارے دلوں میں ہے، نفاق تمہارے دلوں میں ہے. منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی، منافقت نہ محمد رسول اللہ سے گئی. اگر منافقت کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہو، منافقت کو دلوں سے نکالنا چاہتے ہو، تو تیسری جو کمپلسری گواہی ہے، تیسری جو حتمی گواہی ہے، تیسری جو فیصلہ کن گواہی ہے، تیسری جو لازمی گواہی ہے، تیسری گواہی علی ولی اللہ کی بھی دینی پڑے گی. ہائے 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 ہائے، بڑی بات ہے. ایک شاہ جی
जुमला देने लगा हूं, बड़ी खास बात समझाने लगा हूं। इमाम जलालुद्दीन सयूती की दुर्र मंसूर खोल लो, मेरे पास वक्त नहीं, अंबार लगा दूं रेफरेंसेस के। ओए सुन्नियत बता रहा हूं, सुन्नियत के ठेकेदारों को। जब सहाबा ने तीसरी गवाही दी ना अली वलीउल्लाह, तवज्जो मेरे से रखिएगा, ये मेरे मोबाइल में हदीसें पड़ी है, किसी को चाहिए मैं दे के जाऊंगा, मेरी किताबें हैं इसके ऊपर। जब तीसरी गवाही दे दी सहाबा ने अली वलीउल्लाह की, जबरील अमीन आ गए। जबरील हजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का अमर लेके आ गया हूं, अल्लाह की वही, अल्लाह का आर्डर, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की कमांडमेंट लेके आ गया हूं। क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है, ए प्यारे मुस्तफा, जिसने अली वलीउल्लाह की गवाही दे दी है ना, अब उसको अल्लाह का पैगाम पढ़ के सुना दें। मौला क्या फरमाया, कह दे अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ओए होए 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 होए, आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। आप समझदार हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप समझदार हैं। मुझे बताएं, ये जो दीन मुकम्मल हुआ है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही से हुआ है? वो बोलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह से, अली वलीउल्लाह से? नहीं समझ रहे यार। यारो जब अली वलीउल्लाह, अब सीधा करता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। मौलवी जी, ए शिया दा कलमा नहीं। हजरत जी, अगर यही कलमा अहले सुन्नत की 70 किताबों से जन्नत के मरकजी दरवाजे पे लिखा दिखा दूं तो मान लेगा? अगर यही कलमा अल्लाह के अर्श पे लिखा दिखा दूं तो मान लेगा? अगर यही कलमा जन्नत के पत्ते पत्ते पे लिखा दिखा दूं तो मान लेगा? अगर यही कलमा जो क्यामत के रोज लिवाए हमद, वो परचम, वो फ्लैग, वो अलम, वो झंडा जो मोहम्मद को अता किया जाएगा, मोहम्मद अली को देंगे, सारे नबी उस अलम के नीचे होंगे, यही कलमा अगर उस अलम पे लिखा दिखा दूं तो मान लेगा? ओए होए 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 होए, ओए अली वलीउल्लाह के मुनकरा, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो, एक हैदरी की ललकार सुनो। अच्छा, जब तीसरी गवाही हुई, शाह जी जुमला बड़ा खास है, अल्लाह ने आयत भेज दी, आखिरी आयत भेज दी अल्लाह ने कि अब दीन मुकम्मल। बोलो यार, की हो गया जी? दीन मुकम्मल हुआ अली वलीउल्लाह। अगर आप गौर करें ना, कुतुब तफसीर को, कुतुब सैयर को, हदीस को पढ़ के देखें तो ला इलाहा इल्लल्लाह की तो लड़ाई नहीं थी। ओए मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी लड़ाई नहीं थी। ए लड़ाई तब भी अली वलीउल्लाह की थी ते पीड़ा अज भी अली वलीउल्लाह दी ही नहीं। अच्छा, जब अली वलीउल्लाह की तीसरी कंपलसरी गवाही आई, अल्लाह ने आयत भेज दी, कुरान की आखिरी आयत आ गई कि दीन, बोलो दीन मुकम्मल हो गया कि मजहब? बोलो जरा कीजिए। दीन कहते हैं कुल को, ये कुल वो नहीं जो मौलवी साहब पढ़ते हैं, ये कुल काफ किताब वाला है, यानी कुल टोटलिटी, वो कुल नहीं। यानी कि मैं सादा करता हूं, अगर अल्लाह मजहब की बात करता ना, मजहब मुकम्मल हो गया अली वलीउल्लाह से, तो फिर या हनफियों की बात कर लेता, या शवाफे की कर लेता, या हनाबला की कर लेता, या मालकियों की कर लेता, या जाफरियों की कर लेता। अल्लाह ने कहा दीन। ओए होए गोंदल साहब, जुमला है दीन। दीन है टोटलिटी, यानी कोई हाथ बांध के नमाज पढ़े वो भी दीन के अंदर, कोई खुले छोड़ दे वो भी दीन के अंदर, कोई रफाई दैन करे वो भी दीन के अंदर, नमाज भी दीन के अंदर, रोजा भी दीन के अंदर, हज भी, उमरा भी, जोहद भी, वरा भी, तकवा भी, तहारत भी, यकजा भी, बेदारी भी, क्याम भी, रुकू भी, सजूद भी, सारा कुछ है दीन के अंदर। एक जुमला देने लगो गोंदल साहब आपकी नजर, मौलवी जी ये जो कुल है ना, ओए दीन यार, ये
کل علی ولی اللہ کا محتاج ہے اور تو جود پہ لڑتا ہے. ایک جملہ کہنا ہے میں نے, دین ہے کل, دین مکمل ہوتا ہے علی ولی اللہ پہ جا کے. بولو حضرات, جب اللہ کا دین علی ولی اللہ سے مکمل ہوا تو دین ہے مولوی جی کل, اور جب کل علی ولی اللہ سے مکمل ہوتا ہے تو پھر بتا علی ولی اللہ کے بغیر نمازیں کیسے مکمل ہوں گی, روزے کیسے مکمل ہوں گے, حج کیسے مکمل ہوں گے, عمرے کیسے مکمل ہوں گے, اذانیں کیسے مکمل ہوں گی, کلمے کیسے مکمل ہوں گے, جنازے کیسے مکمل ہوں گے, اسلام کیسے مکمل ہوگا, ایمان کیسے مکمل ہوگا. اگر تیری نماز میں علی نہیں, ایویں ٹک رہی ہیں نماز کوئی نہیں. اگر تیرے روزے میں علی نہیں, ایویں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں. اگر تیرے حج میں علی نہیں, تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ حضرت صاحب یہ اپنا ذوق ہے, اگر نماز میں علی نہیں تو نماز ٹکریں, روزے میں علی نہیں تو ہمیں پوکھی, حج میں علی نہیں تو سفری. وہ میری اپنی کیا اوقات ہے؟ آؤ آمنہ کے لال سے پوچھتے ہیں. بولو یار, یہ جو ہمارا معاشرہ ہے, ہماری سوسائٹی, گوندل صاحب, یہ ہمارا معاشرہ ایک ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ فجر کے وقت مر جائے نا, وہ جانا تو سب نے ہے نا, تو محلے والے کہتے بندہ بہت نیک تھا, فجر کا وقت لیا, بے شک وہ ساری رات کیبل دیکھتا رہے, فجر کو مر جائے کہتے بندہ نیک. اگر کوئی جمعے کے دن مر جائے بندہ نیک. اگر کوئی ماہ رمضان میں, یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ اسی طرح توجہ کے ساتھ ذکر اہل بیت سنیں. اگر کوئی ماہ رمضان میں مر جائے تو ہماری بہنیں کہتی ہیں فلاں روزیاں چ مریا کڈا نیک سی. میں نے حدیث پڑھنی ہے, فیصلہ آپ پہ چھوڑنا ہے. حدیث مصطفیٰ جس کی زبان میں اللہ بولتا ہے, حدیث میں نے سنانی ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کہاں فجر کا وقت, کہاں جمعے کا دن, کہاں ماہ رمضان, اور کہاں مقام ابراہیم. وَاتَّخِذُ مِن مقام ابراہیم مصلی. میرے آقا فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے. کہاں؟ مقام ابراہیم پہ. یار فقط کھڑا نہیں, نماز پڑھ رہا ہے. فقط نماز بھی نہیں پڑھ رہا, روزے سے بھی ہے. اور یارو تین ہی باتیں آ گئی ہیں نا, نماز بھی, روزہ بھی, تے حج بھی. حضور فرماتے ہیں ادھر ہی مر گیا. گوندل صاحب ایک مثال آئی ہے, اللہ کی سنت ہے مثال دے کے بات سمجھانا. اللہ قرآن میں کہتا ہے میں اپنے بندوں کو جب بات کوئی سمجھانا چاہتا ہوں آسان طریقے سے, تو میں مچھر کی مثال بھی دوں تو دیتا ہوں, تاکہ میرے جو بندے ہیں, میری پیاری مخلوق, ان کو بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے. فرض کریں کسی کا نام ہو, غصہ نہ کیجیے گا, فرض کریں محمد بشیر اور محمد نذیر یہ گئے حج کرنے چلے گئے. یہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہے تھے دونوں روزے کے ساتھ, محمد بشیر اور محمد نذیر مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہے تھے, روزہ بھی تھا. ادھر نماز پڑھتے پڑھتے دونوں مر گئے. لو جی پاکستان کال آ گئی راگو سعیداں, اے محمد بشیر اور محمد نذیر مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے پڑھتے روزے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے. پاکستان کال آ گئی, لو جی مولوی صاحب نے 4 جمعے پڑھانے نے بشیر تے نذیر دی شان تے. او یارو غلط کہہ رہا ہوں میں. اس نے کہنا ہے سبحان اللہ کیا نصیب, اللہ کے گھر موت آئی, سبحان اللہ الحمدللہ او کی مقدر پایا. میں حدیث پڑھوں گا, فیصلہ آپ پہ. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سعید بین رکن والمقام فصلی وسام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار.
علی کے منکروں کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، میرے آقا فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، کھڑا نہیں، نماز پڑھ رہا ہے، فقط نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزے سے ہے، ادھر ہی مر گیا، لیکن جب مرنے لگا تو دل میں علی کا بغض تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، علی ولی اللہ کا منکر تھا، علی کے فضائل سن کے اس کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، علی کے مناقب سن کے چہرے پہ خوشی نہیں آتی تھی، رونق نہیں آتی تھی، مسرت نہیں آتی تھی، علی کے ذکر سے اسے علی کے دشمن یاد آتے تھے، علی کے فضائل سے کہتا تھا بس بھی کریں، ادھر مرا، آقا فرماتے فرشتوں نے اٹھایا، گمایا، جہنم میں پھینک دیا۔ اوئے ہوئے، او یارو کوئی مشکل بات کر رہا ہوں میں، اب اس بندے کے پاس نماز نہیں تھی، وہ حدیث دے رہا ہوں، حدیث مصطفیٰ، اس بندے کے پاس نماز نہیں تھی، بولے نماز تھی نا، روزہ، حج، تینوں ہی باتیں تھیں، ایک ہی نہیں تھی نا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کوئی علی نہیں تھا یار، نہ نماز کام آئی، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرے، تو یہی میں کہہ رہا ہوں۔ چلو میں اور سادہ کرتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، بولو، پانی والی بوتل، پینے والی چیز اندر کا پانی ہے کہ بوتل، بولو، پانی پینے والا، بوتل ہے برتن، آپ گلاس میں ڈال کے پانی پیتے، گلاس میں ڈال کے، پینے والا پانی ہے کہ گلاس، پانی گلاس میں ڈال کے آپ پانی پیتے، گلاس میں ڈال کے آپ دودھ پیتے، گلاس میں ڈال کے آپ مشروب پیتے، یعنی پینے والا اندر کا مشروب ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے یار، گلاس برتن ہے۔ اور یار آپ چاول کھاتے ہیں، چاول پلیٹ میں ڈال کے، اور بریانی کھاتے نہیں آپ، تو یا تو پلیٹ میں ڈال کے کھاتے ہیں یا وہ ڈبہ بنا ہوتا ہے اس میں، کھانے والی چیز بریانی ہے کہ پلیٹ، بریانی، پلیٹ کیا ہے، ظرف، برتن، آپ کیلا کھاتے اوپر سے چھلکا اتار کے، اندر سے گودا کھاتے، اب اخروٹ کھاتے ہیں، بادام کھاتے ہیں، اندر سے مغز کھاتے ہیں چھلکا اتار کے۔ اجاز صاحب تشریف لائے، ذرا ایک مرتبہ صلوات پڑھے۔ اچھا اب نکتہ بڑا خاص ہے، کسی کا ہاضمہ خراب ہو، انبار لگا دوں گا قرآن و حدیث کے دائیں بائیں، مجھے پتا ہے آپ کا نہیں خراب، میں بات دائیں بائیں کی کر رہا ہوں، انبار لگا دوں گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، قیام، رکوع، سجود، یہ ہیں برتن۔ ان کے اندر محمد اور آل محمد کی محبت رکھ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ مولوی جی بوتل ہو، پانی نہ ہو، گلاس ہو، دودھ نہ ہو، پلیٹ ہو، چاول نہ ہو، ڈانگا ہو، سالن نہ ہو، نہ خالی بوتل کسی کام کی، نہ خالی گلاس کسی کام کا، نہ خالی پلیٹ کسی کام کی، نہ خالی ڈانگا کسی کام کا، اور نمازیں ہوں علی کی محبت نہ ہو، روزہ ہو علی کا ادب نہ ہو، حج ہو علی کی تعظیم نہ ہو، اگر ان عبادات سے علی نکل جائے تو یہ عبادات خالی برتن بن جاتے ہیں، اور خالی پانڈے کسے کام دے نہیں ہوتے۔ ان میں اگر علی آئے گا تو یہ نفع مند ہوں گی۔ میں نماز روزے کا انکار نہیں کر رہا، میں نماز روزے کا انکار نہیں کر رہا، مولوی صاحب اگلے جمعے کو کہیں، قادری صاحب کہہ کے نمازوں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، میں کہتا ہوں نماز بڑے کام کی، لیکن کام کی تب بنتی ہے جب اس میں علی آتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، روزہ حج بڑے کام کے تب ہیں جب ان میں علی آتا ہے۔ اچھا یہ بندہ تھا اس کے پاس عبادت بڑی تھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تھا، حب علی نہیں تھی نا، تو کوئی عبادت کام آئی۔ اب دوسرا بندہ پیش کرتا ہوں، اہل سنت کی 50 کتابیں، میرے آقا فرماتے ایک بندہ اپنے گھر میں اپنے بستر پہ پڑا پڑا مر گیا۔ وہ مقام ابراہیم پہ نہیں یار، خانہ کعبہ میں بھی نہیں، مسجد نبوی میں بھی نہیں، امام بارگاہ میں بھی نہیں، جامعہ مسجد رضویہ میں بھی نہیں، اپنے گھر میں روٹین میں مر گیا، بیماری سے مر گیا، ایکسیڈنٹ سے مر گیا، لیکن جب مرنے لگا دل میں بھی علی تھا، زبان پہ بھی علی تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. میرے آقا فرماتے علی علی کرتا مر گیا. ادھر مرا, فرشتوں نے اٹھایا, شہیدوں کی صف میں کھڑا کر دیا. وہ شہید مرا. وہ آج یہ مجلس پاک کا اہتمام ہوا ہے, عمران شاہ جی نے کیا. ایک دن کی مجلس ہے, بڑے بڑے, میں ذکر کر رہا ہوں, ودنا سا نوکر ہوں, ذاکرین بھی تشریف فرمائے, اجاز جنڈوی صاحب ہے, اور بھی ہیں, مدر شاہ صاحب بھی ہیں. ذکر ہے, ایک دن کی مجلس ہے کہ کل بھی چلے گی, اللہ سلامت رکھے. ایک دن, یعنی ایک دن کی مجلس, انہوں نے پیسے خرچ کیے, لنگر بھی بنایا ہوگا. بولو یار, مہمان آئے ہوں گے, ان کو زیادہ راہ بھی دینا ہوگا, پیسے لگے نا. یہ محبت میں لگائے ہیں کہ نفرت میں؟ وہ جاگو کی ہویا یار, محبت میں خرچ کیا. آؤ حدیث سنو, امام دیلمی کی مسند الفردوس ہے, عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راوی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنت ومن مات علیہ دخل الجنہ. گوندل صاحب گالی مک گئی. حضرات اور راگو والو, میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کی ایک دن کی محبت, او جاگو یار, ایک اونلی جسٹ ون ڈے, ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے. اور جو اس عقیدے پہ مر گیا, ادھر مرا سیدھا جنت گیا. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ایک آپ سے بس کلوز کرنے لگا ہوں, قبلہ بھی آگے, آپ کو پتا ہے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں, بس میں کلوز کرنے لگا ہوں. آخری لائنیں مصائب بھی ہم ان سے سنیں گے. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, یہ جتنے میں قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے دلائل رکھ رہا ہوں, کوئی ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا ہے؟ 25 سے زائد میں نے کتابیں لکھی ہیں, ایک ہزاروں لیکچر میرے پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ. کوئی مائی کا لال مجھے ایک حوالہ دکھائے میں نے زندگی میں کبھی شیعہ کتاب کا دیا ہو. اور سنیت ہی بتاتا ہوں, سنیت کے ٹھیکیداروں کو. آپ بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اس کا نصیب ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس گھر کے علاوہ ہے کوئی نجات کی راہ؟ بولو بولو یار. یعنی ان کی محبت کو ایمان قرار دے دیا گیا, اور علی ولی اللہ جو ہے اس کو کمپلسری کر دیا گیا, حتمی کر دیا گیا. اور حج کی خواہش بھی, واہ حاجی صاحب قربان جاؤں تیرے حج پہ, علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر, میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. علی تے نبی نے تو میں نور کو ملا منڈیاں پان دی لوڑ کی ہے. اوے سدھا راہ چھڈ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے. او جڑا علی نو کل ایمان نہیں مندا, رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے, صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے. اوہ میری نہ مان, چل مصطفیٰ کی مان لے. میری نہ مان, چل مصطفیٰ کی مان لے. مومن اور منافق کی پہچان علی ہے. میں علی علی, میں علی علی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے حق ادا کر دیا. ویسے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں, ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں. کر
کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. تجھ میں اور مجھ میں، چلو میں جمع کا صیغہ کرتا ہوں، تم میں اور ہم میں بس اتنا فرق ہے ملا، تمہارا کچھ کچھ علی ہے، ہمارا مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے، دلکش پر کیف نظارے علی علی کر دے، سب دکھ درد مصیبتاں پل جاندیاں نے، او جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے. جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے. اب بھی خیبر جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، جدے بوئے چھت مینارے علی علی کر دے، او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں، اوے عقل دے آنے آ، او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں. بدر، احد، خندق، حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے. ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی، ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے. ہر گھر وچ علی علی دیاں صداواں نے، ہر ایک پڑے جان والے شمارے علی علی کر دے. او ایک کلا قادری نہیں علی علی کردا، ایک کلا قادری نہیں علی علی کردا، اے ملک سارے دے سارے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، باجیوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں گوتے لگاتا ہوں. میرے سر پہ کتابیں، میرے بستر پہ کتابیں، میرے سینے پہ کتابیں، دائیں بائیں کتابیں، لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے. واللہ باللہ تاللہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ دنیا میں کس رنگ میں آئے، یہ دنیا میں کس بیت میں آئے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا، ابو بکر علی کون ہے، علی کیا ہے، علی کو حقیقت کی جاننے کی کوشش نہ کرنا، اس ٹو میں نہ رہنا، اس جستجو میں نہ رہنا. علی کون ہے، علی کیا ہے، یہ یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا ہے. یہ دنیا میں کس بیس میں آئے. پاک محمد نے علی کی حقیقت کا دروازہ بند کر دیا. آج 14 صدیوں بعد مولوی کہتا ہے میں جانتا ہوں علی کا چوتھا نمبر. دوستو، اہل بیت کو شیعہ سنی میں تقسیم نہ کرو. میرے سنی بھائیوں، قبر میں، حشر میں، میدان پہ، صراط پہ کوئی ملا ملوانا آپ کے کام نہیں آئے گا. جنہوں نے قبر میں کام آنا ہے مصطفیٰ کی اہل بیت، جنہوں نے حشر میں کام آنا ہے مصطفیٰ کی اہل بیت، جنہوں نے میدان پہ کام آنا ہے مصطفیٰ کی اہل بیت. اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں ڈال کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرو. میرے سنی بھائیوں، اگر اہل بیت لے گئے شیعہ تو پیچھے بچے گا کیا؟ اپنی چاہتوں کے رخ، اپنی لذتوں کے رخ اس دنیا سے کاٹ کر مدینہ اور نجف کی طرف پھیر لو. اہل بیت کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو. تمہارا اوڑھنا، بچھونا، جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا اس گھر کی گدائی بن جائے، اس گھر کی نوکری بن جائے. میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں دنیا بھر میں حضرت ابو ذر غفاری کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. میں اہل بیت کے دشمنوں کو ایکسپوز کر رہا ہوں، ننگا کر رہا ہوں. میں دہائی دے رہا ہوں، میں پکار دے رہا ہوں، میں آواز دے رہا ہوں، میں صدا دے رہا ہوں، میں ندا دے رہا ہوں. پھر نہ کہنا کہ کوئی منادی نہیں آیا تھا. اس آواز کو بند کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. میں نہیں جانتا یہ سانسیں کب تک چلے گی، میں نہیں جانتا کب تک ان رگوں میں خون دوڑے گا، لیکن آپ کو گواہ بنا کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اہل بیت کے دشمنوں کو یہ زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا ظالموں، پھر ہوا میں اڑا دو مجھے. 1-2 دن نہیں، صبح محشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی
یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا۔ یا علی کی صدا آئے گی میرے ساتھ مل کے۔ آج ناسبیت کی جڑ کاٹ دو، آج بولو من کنتو مولا، من کنتو مولا، آدم کا مولا، ابراہیم کا مولا، اسماعیل کا مولا، اسحاق کا مولا، یعقوب کا مولا، موسیٰ کا مولا، ہارون کا مولا، عیسیٰ کا مولا، من کنتو مولا، ابو بکر کا مولا، عمر کا مولا، عثمان کا مولا، بلال کا مولا، عمار کا مولا، من کنتو مولا۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔